ادھر سے نکل جاتے. 3 نسلوں میں یہ رہا. جدھر سے بھی پھٹ جاتا لوگ یہ نسل یعقوب کا ہے. وہی بنی ہاشم کا حال تھا. ایک پر دوسرے پر دھوکہ ہو جاتا تھا. حیات القلوب علامہ مجلسی مستند عالم مستند کتاب ہزاروں بار لاہور سے ترجمہ اردو میں چھپا بازار میں موجود موٹی سی کتاب. اس میں سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. میں ذمہ دار نہیں. مجلسی جانے اور یہ مجلسی جانے. جبریل کہتے ہیں رسول اللہ سے بیان کر کے کہا یا رسول اللہ جب میں پہلی وحی لے کر نہیں آیا تھا تو مجھے 3 بار بھیجا گیا. اللہ نے 3 بار بھیجا کہ جاؤ غار حرا پہ محمد ہیں دیکھ کر آؤ جن پر تمہیں پہلی وحی کرنا ہے. تو یا رسول اللہ میں جب بھی آیا غار حرا پر تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں, آپ کے پاس علی سو رہے ہیں, پھر جعفر سو رہے ہیں, پھر حمزہ سو رہے ہیں. تو میں نے میکائیل سے کہا پتہ نہیں اس میں محمد کون. محمد کون. اور جعفر طیار کی سوانح حیات میں نے لکھی ہے. 250 صفحے کی کتاب ہے, پڑھ لیجئے. اور تمام اہل سنت کے حوالے اس میں نے جمع کیے ہیں. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ جعفر جب بازار میں نکلتے اور امانے کا شملہ بنا کے چلتے جو پیچھے سے آتا اور چہرہ نہیں دیکھتا تھا تو وہ جب پیچھے سے دیکھتا جعفر کو تو وہیں سے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. کہو جب بڑا بھائی محمد سے اتنے مشابہ ہے تو چھوٹا بھائی علی کتنا بھائی اب دیکھنا میں نے یہ زحمت تمہیں دی ہے, یہ سراپا کی زحمت ہے. اب نفس کی بتا رہا ہوں. نفس اندر ہوتا ہے, دکھائی نہیں دیتا. عادات و اطوار نفس میں ہیں, جسم تو ظاہر میں دیکھ رہا ہے انسان. جب چہرے اتنے ملتے ہیں رنگ اتنا ملتا ہے تو یہ اجداد سے ملنا ہے, تو صفات بھی میراث میں چلتی ہیں. اگر اسرار نے علی کو شراب پلائی ہے تو یہ بتاؤ اجداد سے آ رہا ہے. ٹھہرو, اگر ایک بھائی میں ہے تو یہ تم نے علی کو نہیں کہا محبت پکڑ. دوست کا پلا ہے, تربیت محمد پہ حملہ ہوا ہے. تو بات کیا ہے؟ صرف یہ کہ رخ مڑ جائے. میرے بچے سمجھ لیں جو میسج کرتے ہیں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. یہ پتا ہے وہ کہتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے اس لیے ہیں کہ تم جواب دینے میں لگ جاؤ اور فضائل کا وقت قضا ہو جائے. میں فضائل نہیں چھوڑنا, میں فضائل قضا نہیں کرتا, لیکن میرے فضائل کسی کے لیے قضا بن جا. تو اس لیے کہ یہ قضاء الہی ہے. مجلس حسین قضاء الہی ہے, مرضی الہی. جس کا نفس خریدنے کے لیے اللہ انتظار میں بیٹھا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جب یہ نفس پہنچا ہوگا
تو اللہ نشے میں جھوما ہوگا، لڑکھڑایا ہوگا۔ جرم کا تعلق نفس سے ہے، تو قرآن یہ نفس لے کیوں جا رہا ہے؟ اگر علی پہ یہ الزام ہے، پتہ چلا یہ الزام نہیں ہے، علی پہ ایسا الزام لگ ہی نہیں سکتا، لاکھ کتابیں لکھ دیں، لیکن کیا کھلا؟ یہ کھلا کہ شر کہاں کہاں ہے، شر کہاں، شر کدھر کدھر ہے، اور شر آل محمد کے فضائل سے پہچانا جاتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں، سلمان کہتے ہیں، ہمیں جب دشمنوں کو پہچاننا ہوتا تھا کہ منافق کہاں بیٹھا ہے تو ہم ان کے درمیان جا کے علی کے قصیدے پڑھنے لگتے تھے۔ دیکھو آج کی تقریر میں بین الاقوامی مسئلہ حل کیا ہے، وہ سن لو، کہاں سنا تم نے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے، نہ کرے، وہ نہ کرے۔ دوسری لڑائی، ہم کیا کریں؟ آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ہم اندرونی مسئلوں میں، آپ کو پتا ہے پاکستان کب سے دہشت گردی کی لڑائی لڑ رہا ہے، تو کیوں لڑ رہا ہے؟ یہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اندرونی لوگ ہیں، تو اندرونی لوگ کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عجیب بات ہے، چاہے مذہبی پارٹی کا لیڈر ہو، سیکولر پارٹی کا، ہر ایک یہ مسلمان ہے ہی نہیں، ابھی تو کون ہے؟ کسی کا اگر جو جانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شیخ رشید نے بھی کہا، شہباز نے بھی کہا، نواز شریف نے بھی کہا، قاضی حسین احمد نے بھی کہا، فضل الرحمان نے بھی کہا، سب نے کہا یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو مسلم ملک میں کافر کھلے ہوئے ہیں، وہ صدر میں عیسائی رہتے ہیں مسلم، اور سب ہے مسلمان، تو جو نہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے اور نہ مسلمان ہے، پھر وہ ہوا کون؟ تو ہو منافق۔ ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ قرآن نے کہا منافق کو کیسے پہچانے؟ نہ مشرف صاحب کے پاس ترازو تھا کہ وہ منافقوں کو پہچان لیں، وہ چلے گئے 8 سال، پہچان نہ بتا سکے۔ اب زرداری صاحب آئے ہیں، بھائی ہم پہچان ہی نہیں پاتے، وہ مر ہی جاتے ہیں تو ہم کیا پہچان لیں؟ اس سے پہلے ادھر ادھر بش بھی چلے گئے، وہ بھی نہ پہچان سکے، وہ تو یہ نہ پہچان سکے کہ جوتا جو ہے وہ چل چکا۔ ارے بھائی آپ لوگ نہیں پہچان پا رہے ہو تو ان علی والوں سے پوچھو آ کے، ان کو پتا ہے، انہیں اس لیے پتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیثوں کو چھپاتے نہیں۔ رسول اللہ نے کہا تھا 2 چیزیں پہچانی نہیں جا سکتی، کائنات میں 2 چیزوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا، کسی کے بس میں بات ہی نہیں کہ چہرہ دیکھ کے پہچان لے۔ ایک آپ یہ نہیں پہچان سکتے کہ منافق کون ہے، اور ایک یہ نہیں پہچان سکتے کہ حرامزادہ کون ہے۔ رسول اللہ نے معیار دیا اور بتایا کہ علی کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار کر لو اور پھر ڈھونڈو جو علی کا دشمن ہوگا، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ اگر مملکت اسلامی میں میڈیا پر علی کی توہین ہو رہی ہے تو ان چھپے ہوئے لوگوں کا یہ ساتھ دے رہے ہیں۔ زرداری ان کو پکڑو جو گھوم رہے ہیں، اور انڈیا انہی کی تلاش میں ہے۔
دے دو اسرار کو پکڑ کے انڈیا کو، دے دو گاندھی کو پکڑ کے انڈیا کو، دے دو ذاکر نائک، امن ہو جائے گا۔ پھر وہ بھی چپ بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ ان کو یہ چلا رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں، علم کے نام سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، سب جاہل ہیں۔ جب تم نے شہر علم کے دروازے کو بے ادبی سے نام لے کر بیان کیا تو اب علم کا رہا، علم تو اس درس سے بڑھتا ہے۔ شر کی تلاش، تو شر تلاش کیجئے تو پاکستان میں امن ہو، جڑ سے تلاش کیجئے۔ اور اس کے لیے پتہ ہے آپ کو، لندن میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں جو اخبارات شر پھیلاتے ہیں، ان کی خبریں اور کٹنگ جمع کی جا رہی ہیں وہاں، تاکہ لندن کی اسمبلی میں پیش کیا جائے کہ کہاں کہاں دہشت گردوں کی طرفداری ہو رہی ہے۔ یہ طرفداری ذرا سے میں آپ انڈیا سے اتنے ڈر گئے، توجہ، اتنے ڈر گئے کہ آپ نے یہ بیان دے دیا کہ پھر ہم القاعدہ اور طالبان کے دوش بدوش انڈیا سے لڑیں گے۔ اللہ کی طاقت نہ رہی، پاکستانی فوج پنجتن کو نہیں پکار رہی، طالبان آؤ، القاعدہ آؤ۔ اور سن لو، ضمیر اختر نے لکھا دیا اور ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد ایسی بات کوئی کہہ نہ پائے گا۔ پاکستان فوج کبھی یہ غلطی نہ کرے کہ انڈیا سے لڑتے ہوئے القاعدہ کو اور طالبان کو ملا لے، ورنہ انجام یہ ہوگا کہ جب وہ جیتیں گے تو پلٹ کے پوری پاکستانی فوج کا صفایا کر دیں گے۔ یہ کرنا نہیں، ورنہ کوہٹا پر ان کا قبضہ ہوگا اور پاکستان آرمی ختم ہو چکی ہوگی۔ آج تم انہیں مار رہے ہو، کل قریب بلاؤ گے تو بدلہ نہیں لیں گے۔ لڑائی لڑی جاتی ہے ہوش کے ساتھ، جوش کے ساتھ نہیں۔ 8 دن حسین سکھا رہے تھے ہوش کیا ہے۔ جیسے ہی آفتاب عاشور کا طلوع ہوا، آپ دیکھو جوش کیا ہے۔ قدر کرو میرے جملوں کی۔ جب تیاری پوری کر لی ہوش کے ساتھ تو آپ جوش بھی دکھا دو، جوش بھی دکھا دو۔ دنیا نے جوش دیکھا ہے جوانوں کا، ہمارے بچوں کا جوش دیکھو، ہمارے بچوں کو جوش۔ اور صرف ہمارے گھر کے بچے نہیں، یہ اصحاب و انصار جو آئے یہ معرفت کی اس منزل پر ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش عرفان علی پر کی ہے، ولایت علی پر کی ہے۔ یہ ڈوبے ہوئے ہیں عرفان علی اور محبت علی میں۔ کیا جذبے تھے، کیا جذبے تھے۔ لاش لیے ہوئے حسین آئے، در خیمہ پہ لاش رکھی، ابھی لاش لا کے رکھی تھی کہ ایک بار حسین کی نگاہ میدان کی طرف اٹھی، دیکھا ایک 9 برس کا بچہ دوڑتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ تلوار اس کی اتنی بڑی ہے کہ اس کے قد سے بڑی ہے اور زمین پہ خط بنا رہی، نشان بنا رہی، تلوار کھینچتی جا رہی ہے اور وہ دوڑ رہا ہے۔ کہا عباس یہ کس کا بچہ ہے؟ جا، یہ دشمنوں کی طرف جا رہا ہے، تیر چل رہے ہیں، کہیں تیر کا نشانہ نہ ہو۔ عباس گئے، بچے کو گود میں لیا، بچہ مچل رہا تھا، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے جانے دیجئے۔ عباس بچے کو لیے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے۔ امام حسین نے بچے کو سر سے پیر تک دیکھا۔ کہاں جا رہے تھے؟
آپ کی مدد کرنے، میں آپ پر سے اپنی جان فدا کروں گا۔ 8 برس کا بچہ ہے۔ حسین نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہ یہ جس کا لاشا آپ کے قدموں میں ہے مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہوں، یہ جس کا لاشا بھی آپ لائے ہیں یہ میرا باپ ہے۔ حسین کی آنکھ میں آنسو چھلکے، بے اختیار کہا بیٹا خیمے میں واپس جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، جاؤ ماں کا سہارا بنو۔ کہا یہ تلوار ماں نے کمر میں باندھ کر بھیجا ہے اور وہ درد میں کڑی ہے، وہ در پہ کھڑی، تم سلامت رہو۔ 3 تاریخ ہو گئی، کل 4 ہے، میں معذرت خواہ ہوں، 4 سے بنی ہاشم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ میں حبیب کا ذکر کر چکا، میں سفر پڑھ چکا، میں سغرا بی بی سے رخصت پڑھ چکا، میں حضرت مسلم کا حال پڑھ چکا، چونکہ کئی اشرے، لیکن آپ کے لیے چونکہ اب ذکر اون محمد ہوگا، ذکر قاسم ہوگا، ذکر علی اکبر ہوگا، ذکر علی اصغر ہوگا، تو آج کی حد تک تقریر کو ختم کرتے ہوئے یہ 8 برس کا بچہ تھا، وہ 17 برس کا تھا، ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں کا نام قمری تھا، بیٹے کا نام وہب تھا، قبیلہ کلب سے تھا، ماں کو شادی کا ارمان تھا، کوفے کے ایک دیہات سے بارات لے کر گئی تھی، دلہن بیاہ کے لائی تھی، بارات واپس آ رہی تھی، بارات واپس آ رہی تھی، محافے میں دلہن تھی، ابھی دولہا کے چہرے کے پھول کملائے نہیں تھے، ابھی مہندی کا رنگ چھوٹا نہیں تھا، ماں بڑے ارمان سے بہو لے کے جا رہی تھی، ہماری میں تھی، بیٹھی تھی، اب جو نینوا سے گزری تو دیکھا لشکر کا بیٹا، واپسی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ منظر، جب گئے تھے 17 روز پہلے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ لشکر کیسا ہے؟ دولہا نے کہا اماں میں دیکھ کے آتا ہوں، بیٹا گیا واپس آیا، کہ اماں آپ نے مسلمانوں کے نبی محمد کا نام سنا ہے؟ ہاں میرے لال نام سنا ہے۔ کہا اور ان کے بھائی علی کا نام؟ کہا ان کی زیارت کوفے میں کی ہے، وہ کوفے کے بادشاہ تھے، حاکم تھے۔ کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کا نام بھی سنا ہے؟ کہاں، اور ان کی بیٹیوں زینب کی اور ام کلثوم کی زیارت بھی کی ہے کوفے میں۔ کہا اماں اسی فاطمہ کا بیٹا حسین اپنی بہنوں کے ساتھ یہاں اترا ہے اور نرغہ آدھا نے اس کو گھیرا ہے۔ کہا بیٹا فاطمہ کے لال کے دشمن مسلمان ہو گئے، ہم تو عیسائی ہیں۔ بیٹا پھر چلو، اگر یہاں شہزادیاں ہیں تو ہم پھر زیارت کریں، تم حسین کی خدمت میں جانا اور ہم شہزادیوں کی زیارت کریں گے۔ پوری بارات کا رخ کربلا کی طرف مڑ گیا، بھولنا نہیں ایک بارات کربلا میں اتری ہے، اس لیے مہندی بھی ہوگی، شیرہ بھی ہوگا، کوئی میلی مت بن کر آئے۔ ایک ماں کا بیٹا دولہا بنا تھا، دولہا بنا تھا، اور پوری بارات کا رخ کربلا میں مڑ گیا تھا، اور پوری بارات حسین پہ قربان ہوئی۔ تو لفظ بارات میں سمبل ہے، حسین کے لیے ہر ایک نے اپنا نذرانہ دیا ہے، تو ایک بارات بھی آ گئی، دولہا بھی آ گیا۔ جو جو مہندی کرتا ہے وہ کرے، یہاں بھی ساتھ کو مہندی نکلے گی۔
یا میں سکتین میں بھی میل ہی نکلتی ہے. یہ سب ماؤں کے ارمان ہیں. رسموں میں نہ الجھو، محبتوں کی چھاؤں میں عزاداری کو دیکھو، پھر سمجھ میں آئے گا یہ محبت ہے. عیسائی خاندان ہے اور محبت زہرا سے دیکھو. محافے سے اتر گئی دلہن کو لے کے. دلہن کو بتایا یہ شہزادیاں ہیں، یہ دین و دنیا کی شہزادیاں ہیں. بڑی خوش نصیب دلہن تھی. بیاہ کے آئی تو زینب کے قدم تو بوسے دیے. اب یہ جملہ ضائع کر دو گے تم؟ یہ ادب کا بھی جملہ ہے، یہ تاریخ کا بھی جملہ ہے اور بہت خوبصورت جملہ ہے. دولہا والے جب دلہن کو بیاہ کے لاتے ہیں تو جب گھر میں اتارتے ہیں بڑا اہتمام ہوتا ہے. اتنی خوش نصیب تھی وہب کی دلہن کہ فاطمہ کے گھر میں اتاری گئی. اب سن لو آگے کا جملہ. اگر کوفے کے گھر میں اترتی تو آج نہ اسے ہم جانتے نہ تم جانتے. آج 1400 سال کے بعد دولہا اور دلہن کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے. زندہ جاوید ہو گئے دولہا اور دلہن. وہب اور اس کی بیوی. عاشور کا دن آ گیا، لاشیں آنے لگی، تقریر ختم ہو گئی. ماں نے وہب کو بلایا در خیمہ پر، کہا بیٹا اپنی جان فدا کر دو اور سنو جنگ کرنا. ماں دیکھ رہی ہے، میں خود لڑائی دیکھوں گی. اب کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. وہ در خیمہ پر آ گئی اور دل بڑھاتی تھی. جیسے مقتل میں لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں، جیسے کتاب میں لکھا ہے ویسے ہی پڑھ رہا ہوں. میری کتاب آ رہی ہے اصحاب حسین 800 صفحے کی، اس میں یہ سب کچھ درج ہے، پڑھ لیجئے گا کتابی حوالوں کے ساتھ. اس وقت حوالے نہیں دے سکتا کتاب میں، اسی لیے حوالے ڈال دیتا ہوں. سنو یہاں پڑھو. ماں نے آواز دی لڑو، حملہ کرو. بیٹا اور بڑھو، بیٹا اور بڑھو. ماں نے دیکھا بیٹا لڑ رہا ہے. پھر ماں نے دیکھا نیزے والوں نے گھیرا. نیزے چلے. ماں نے دیکھا کہ اس پہ نیزے کا وار ہوا. ماں نے دیکھا کہ بیٹا گھوڑے سے گرا. ماں نے دیکھا کہ قاتل آیا، وہب کے سینے پہ سوار ہوا اور سر کو کاٹا. اب دیکھ رہا تھا قاتل کہ ماں در خیمہ پہ کھڑی ہے. قاتل نے وہب کا سر لے کر ماں کی طرف پھینکا. اللہ اکبر. اکلوتا جوان لال اور ماں کے سامنے اس کا سر پھینکا جائے، یہ ہے دہشت گردی. سر آیا، ماں آگے بڑھی، اس نے سر کو اٹھایا، پیار کیا، پیشانی چومی، رخسار پہ رخسار رکھے. کہ بیٹا حق ادا کر دیا، تو خوب لڑا، ماں تجھ سے خوش ہے. اور پیار کرنے کے بعد اپنے چادر سے اس نے لہو صاف کیا. لہو صاف کر کے سر کو ہاتھ میں لیا اور اسی طاقت کے ساتھ قاتل کو کھینچ کر مارا. کہ ہم آل محمد کی راہ میں جو قربان کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر. صحت کی دعاؤں کے پرچے بہت ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میں 10 دن نام لے کر دعا نہیں کرا سکتا. سب کے نام میرے ذہن میں ہیں. جن عزاخانوں میں جا رہا ہوں ان بیماروں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اللہ انہیں کربلا کے شہداء کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے. ماتم حسین.